الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم یوقنون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کے لیے خاص ہے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوں۔ حضرات گرامی، مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے عظیم پیغمبر اور رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت نبی اور رسول ہمیں عطا فرمائے۔ سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے افضل ترین ہستی، سب سے بڑے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ کسی گھر کے اندر لاکھوں کروڑوں روپے کا سونا چاندی ہیرے جواہر لال پڑے ہوں، گھر والوں کو پتہ ہی نہ ہو، گھر والے پانی سے ترس رہے ہوں، کھانے سے ترس رہے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو ہمارے گھر میں کتنا سونا چاندی پڑا ہے، ان کو پتہ ہی نہ ہو۔
وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنا قیمتی زیور سونا چاندی ہے، سب کچھ ہے۔ ان کو سمجھانا پڑے گا، موٹیویٹ کرنا پڑے گا۔ جو گھر میں سونا چاندی خزانہ ہے وہ سمجھانا پڑے گا، اللہ والو تم غریب نہیں ہو، تمہارے گھر کے اندر اتنا کچھ پڑا ہے، یہ چیزیں فروخت کریں، کھائیں پیئیں، زندگی اچھی گزاریں۔ یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ دین کی اتباع، سنت کی اتباع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اہمیت کے لیے اللہ کی قسم قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے کو پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کے جھوٹے دین کو پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کے رسم و رواج کو پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہود و نصارہ، ہنود، بے دین جن کا کوئی دین نہیں ہے، یہ مسلمان ان یہود و نصارہ کی باتوں کو پسند کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ دور جاہلیت کا حکم، دور جاہلیت کے رسم و رواج کو لانا چاہتے ہیں؟ ایک ایک رسم کو، کفار کی ایک ایک بات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے روندا، ختم کیا۔ صحابہ کرام کا ایمان اور یقین بنایا کہ اگر تم سچے دل سے، سچی زبان سے تم نے کلمہ پڑھا ہے، پھر زمانہ جاہلیت کی ہر بات کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے شراب حرام ہوئی، صحابہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے کانوں میں اعلان پڑ گیا تھا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، بات ختم۔ مسلمان کبھی بھی زمانہ جاہلیت کو پسند نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام وہ در در کی ٹھوکریں، شرک کی دلدل، رسم و رواج کی دلدل، آبا پرستی کی دلدل میں وہ زندگی گزار چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، قرآن و سنت کو نازل کیا، قرآن کے اندر یہ حکم بھی جاری فرما دیا ہے اے مسلمانوں، جاہلیت کا کوئی کام بھی تم نے پسند نہیں کرنا بلکہ اس کا رد کرنا ہے۔ جاہلیت نام ہے یہود و نصارہ کا، یہود و نصارہ آج بھی جاہلیت میں ہیں، ہندو آج بھی جاہلیت میں ہے،
جو کلمہ گو مسلمان زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کے کام ایمانیات عقائد وہی یہود و نصارہ کی طرح ہیں، گویا کہ اس شخص نے زمانہ جاہلیت کے گندے دین کو پسند کیا ہے، اسے قرآن و سنت پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک، خیبر کا مقام ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، عرب کے سب سے بڑے یہودیوں کے شہر کے ساتھ جنگ ہے، 16,000 یہودیوں کا وہ قلعہ ہے خیبر، عرب کا بہت بڑا قلعہ ہے خیبر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے گئے ہیں، تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے۔ صحابہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، گدھا گھریلو گدھا پہلے حلال تھا، دیگیں پک چکی ہیں، پک رہی ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، بھوک ستا رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اعلان کیا، لوگوں گدھا حرام ہے، گھریلو گدھا حرام۔ صحابہ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، کوئی کان میں باتیں نہیں کی، کوئی حل نہیں نکالا، طویلیں نہیں کی، بس حرام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پکی پکائی دیگیں، بھوک سے جنگ کے دوران ستائے ہوئے صحابہ، کوئی سوچا نہیں، پکا پکایا گوشت اس کو انڈیل دیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، ایک صحابی کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی، پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، بھول گیا مسئلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے، مردوں پر سونا حرام، چاندی حلال ہے، چاندی کی انگوٹھی بنائیں، مردوں پر لوہے کا چھلا حرام، لوہے کی انگوٹھی حرام، لوہے کا کڑا حرام، مرد پر لوہے کا بھی حرام ہے، سونے کا بھی حرام ہے، ہاں چاندی کی اجازت ہے، انگوٹھی پہن لے۔ نبی علیہ السلام نے غصہ کیا، اس صحابی نے انگوٹھی کو پھینک دیا، انگوٹھی کو پھینک دیا۔ صحابہ نے مشورے دیے، اللہ کے بندے، گھر میں ماں ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، یہ اٹھا لے، عورتوں کو دے دے گھر میں، ان کے لیے حلال ہے۔ صحابی کہتے ہیں جس انگوٹھی کی وجہ سے میرے پیغمبر کو غصہ آیا، میرے پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کو میں دوبارہ نہیں پکڑوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ انگوٹھی وہاں پڑی رہی، 10 دن، مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال پڑی رہی وہاں، حتیٰ اکلتہ الارض، یہاں تک زمین اس کو کھا گئی، مطلب وہ زمین میں گم ہو گئی، مٹی کے اندر چلی گئی، ختم ہو گئی۔ مجھے اور آپ کو بھی ایسے ہی غلط کاموں سے نفرت ہونی چاہیے، سنت کے کاموں سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کو مانتے ہیں، جاہلیت کے رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ اللہ کی قسم، دین اسلام ہمارا
سب سے زیادہ مقدس مطہر اعلیٰ و عرفہ دین ہے۔ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں مضبوطی سے پکڑا، وہ صحابہ کرام ہوں، وہ تابعین ہوں، محدثین ہوں، آج کے محدثین ہوں، قیامت کی دیواروں تک اللہ والے، اہل اللہ، علماء، محدثین جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو صحیح پکڑتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی قسم اللہ ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ مسلمان بھی ہو، قرآن و سنت بھی ہو، قرآن و حدیث کو ماننے والا بھی ہو، پھر بھی ذلت کا شکار ہو، احترام نہ ہو، قدر نہ ہو، یہ دلیل ہے کہ اس نے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ یہ منبر یہ بھی لکڑی کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ وہ چوکی پر بیٹھ کر وضو کرنے والے میرے بھائی، وہ چوکی بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پھٹی جس پر ہمارے بچے قرآن رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں صبح و شام، پھٹی وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم قرآن اتنا مقدس ہے، اگر پھٹی کو لگ جائے اس پھٹی پر بیٹھنا ہم اس کو جرم اور گناہ سمجھتے ہیں۔ کبھی دیکھا قرآن والی پھٹی پر کوئی بیٹھا ہو، کوئی چڑھا ہو؟ ہم اس کے گلے پڑ جائیں گے، اس کو پھینڈی لگا دیں گے، لیکن وہ بھی پھٹی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ ہم وضو کرتے ہیں۔ اتنا مقدس قرآن ہے۔ جس سینے میں قرآن آ جائے، جس گھر میں قرآن آ جائے، جس زمین میں قرآن آ جائے، اللہ کی قسم وہ مقدس مطہر بن جاتی ہے، وہ سینہ جنتی سینہ بن جاتا ہے، وہ گھر جنتی گھر بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن قرآن سے سچی محبت نہیں ہے۔ قرآن بھی ہے، فیصلے بھی غلط۔ بیٹیوں کو وراثت نہ دینے کا مسئلہ یہ جہلوں کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں۔ وہ زمانہ جاہلیت والے جن کے پاس قرآن و سنت نہیں تھا، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ بیٹوں کو وراثت دیتے تھے، بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک ہی آیت کے 4 لفظوں میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ 4 لفظوں کے اندر اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا۔ اے مسلمانوں، مرد کو ڈبل ملے گا، عورتوں کو 1 ملے گا۔ 3 روپیے ہیں، 2 روپے بھائی کو ملیں گے، 1 روپیہ بہن کو ملے گا۔ یہ اسلام کا مسئلہ۔ قتل ہو رہے، بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا، بہنوں کو قتل کیا جا رہا، عدالت میں 2-4 ہزار دے کر وہ لچی لفنگی عورتوں کو بہنیں بنا کر انگوٹھے لگائے جا رہے۔ فیصل آباد میں قبر کے اندر باپ فوت ہوا ہے، قبر کے اندر ہے، رات کو بیٹوں نے قبر کشائی کی، قبر کھودی، اور 2 ٹکے زمین کی خاطر بہنوں کو محروم کرنے کے لیے قبر کے اندر اتر کر انگوٹھے لگا رہے ہیں کاغذوں پر۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اے مسلمانوں تمہارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، قرآن و سنت کی موجودگی میں تمہیں جاہلیت کے کام پسند ہیں، جاہلیت کے رسم و رواج پسند ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ، انہوں نے دمشق کا واقعہ بیان کیا ہے، اپنے شہر دمشق کا۔ ایک ماں اولاد نہیں ہے، روتی ہے بیچاری، 40-50 سال بعد بیٹا ملا۔ بیٹا کیسا ہے؟ کبڑا ہے، دونوں کندھے اونچے ہیں، بہر نکلے ہوئے ہیں، کمر بہر ہے، سر دنسا ہوا ہے، اوکس عربی میں کہتے ہیں، اوکس اردو میں کبڑا بچہ۔ ماں رو رہی ہے، اللہ
بیٹا نہیں تھا پھر بھی روتی تھی، تو نے بیٹا دے دیا، ایسی شکل و صورت ہے دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ بچہ 2-3 سال کا ہوا، گھر سے اس نے باہر جانا شروع کیا۔ جاہلیت کے دور میں معذوروں کو تانے دیا کرتے تھے، معذور کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ کون؟ جاہلیت کے زمانہ میں۔ او کبڑا آ گیا، او لنگڑا آ گیا، او نبینا آ گیا، یہ بچہ بھی گیا۔ اس بستی والے بھی نام کے مسلمان تھے، جاہلیت کو پسند کرنے والے تھے، اس کو مذاق کر رہے ہیں، کبڑا آ گیا، کبڑا آ گیا۔ کبڑا کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ مجھے نہیں کبڑا بنا سکتا؟ بنا سکتا۔ میں صحیح سلامت ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، امی ابو کا کوئی کمال نہیں۔ بچہ نبی نہ ہو، ماں کا قصور ہے، ابو کا قصور؟ بچہ نبی نہ پیدا ہو جائے، کس کا قصور؟ بھائی کسی کا کوئی قصور نہیں۔ بچہ معذور پیدا ہو جائے، کسی کا کوئی قصور نہیں۔ یہ معذور بچہ امتحان ہے ماں باپ کے لیے، بستی والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے۔ اللہ امتحان کی خاطر کہ یہ بستی والے اس کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرتے ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ بچہ روتا روتا گھر آتا ہے، امی مجھے کوئی محبت سے بلانے والا نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں، کوئی بچہ میرے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار نہیں، میں رونا تو اور کیا کروں۔ ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ کم از کم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ معذور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ معذور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرا بھائی غلام، اس کی ایک بیٹی بالکل معذور ہے، 15-16 سال کی ہے، چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے بیچاری، بول نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بھائی کو کہتا ہوتا ہوں، بھائی جان یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ فضل الدین بھائی، اس کا بھی بیٹا ایسے ہی ہے، اس کو بھی میں نے کتنی دفعہ کہا بھائی جان یہ جنتی ہے، اور کسی نے کوئی جنتی دیکھنا ہے معذور کو دیکھ لو۔ سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک آنکھ کا نور ختم ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جس کی دونوں آنکھیں ختم ہوں، اور جس کی بینائی نہ ہو، اللہ والو اس کو مذاق نہ کیا کرو، اس کو مذاق نہ کیا کرو۔ یہ جنتی شخص ہے، معذور جنتی شخص ہے۔ یہ ماں رو رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عزت کیسے ملے گی، عزت کیسے ملے گی۔ ایک دن مسجد کے قاری صاحب نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کی، لوگوں سن لو، میں وہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی دی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ جو عزت چاہتا ہے وہ قرآن و حدیث کو لازم پکڑے۔ قرآن اللہ کا، سنت میرے اللہ کی، محمد میرے اللہ کا رسول۔ پوری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کی پیروی کرنی ہے تو پیغمبر کی پیروی کریں، سنت کی تابعداری قرآن کی تابعداری ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جو قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے گا اللہ عزت عطا فرمائے گا، جو قرآن و حدیث کو چھوڑے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ ماں کو مسئلہ سمجھا گیا، ماں کو مسئلہ سمجھا گیا، عزت قرآن و سنت میں ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا عزت چاہتے ہو؟ جی ماں چاہتا ہوں۔ چلو تیاری کرو،
اسے اپنے قریبی درسگاہ میں داخل کروا دیا، بچہ حافظ قرآن بنا، بچہ حافظ حدیث بنا۔ امام ابن قیم الدمشقی الجوزیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کبڑے بچے کو، اس معذور بچے کو اپنے وقت کا محدث بھی بنا دیا اور سب سے بڑا قاضی اور جج بھی بنا دیا۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے کی وجہ سے۔ ہماری تاریخ بڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، غریبوں کے بچوں کو، جن کا معاشرے میں بظاہر کوئی مقام نہیں ہوتا، وہ قرآن و حدیث کو لازم پکڑتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ان کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی گناہ، بڑے بڑے گناہ ہو رہے، بڑے بڑے جرم ہو رہے، اربوں پتی انسان ہے، اربوں پتی، فیصل آباد کا اربوں پتی انسان ہے، 8-10 کروڑ کا نقصان ہوا، اربوں پتی ہے، 8-10 کروڑ کا نقصان ہوا۔ ایک ساتھی سے کچھ لین دین تھا، اس نے گھپلا کر لیا 8-10 کروڑ کا۔ کیا کرتا ہے؟ 2 بیویاں تھی، 4 بچے تھے، چاروں کو بچوں کو گولی مار دیتا ہے، بیویوں کو بھی گولی مار دیتا ہے، پھر آخر میں اپنے گولی مار دیتا ہے۔ فیصل آباد کا واقعہ۔ او اللہ کے بندے، کاش تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی بڑے محدث کے پاس بیٹھتا، عالم دین صاحب، محدث صاحب، میں نے تجارت شروع کرنی ہے، مجھے بتائیں اللہ کا قانون کیا ہے تجارت کے حوالہ سے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ والو، یہ پیسہ، یہ روپے پیسہ سانپ ہے، سانپ، یہ جہنم ہے، جہنم، یہ بندوق کی گولی ہے، یہ زہر سے زیادہ زہریلا ہے پیسہ۔ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہ، ہم اتنے پیسے کے پیچھے پڑے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا پیسہ چیز کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل، چھوٹی غربت۔ وہ جی ہفتہ سے بھوکے تھے، انہوں نے بیوی بچوں کو سب کو زہر دے دی، خود بھی زہر لے لی۔ یہ عام ہے، مسئلے مسائل عام ہے۔ وہ جی 14 سال کی بچی کو گھر میں آ کر قتل کر گیا۔ کتنے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کئی ایک وجوہات ہیں، کئی ایک۔ سب سے بڑی وجہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ قتل و غارت، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہی کام جو زمانہ جاہلیت میں کفار کرتے تھے، یہود و نصارہ کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی رہبر نہیں تھا، کوئی گائیڈر نہیں تھا، کوئی رہنمائی کرنے والا راستہ نہیں تھا، جو دل میں آتا وہی کرتے تھے۔ آج کے مسلمان بھی جو دل میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ ان کے پاس حقیقت میں قرآن و سنت نہیں تھا، کوئی پیغمبر رسول نہیں تھا۔ آج کے مسلمان کے پاس اللہ کی قسم قرآن ہے، سنت ہے، علماء ہیں، محدثین ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کر قرآن و سنت سے دور ہیں۔ جب ہم اللہ کے دین سے دور ہوں گے، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، خوار کر دیتا ہے۔ میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ والو کیا جاہلیت کے کاموں کو پسند کرتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما، کون ہے اللہ سے زیادہ اچھا حکم کے اعتبار سے؟ اللہ کے حکم سے زیادہ اچھا کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے قانون سے زیادہ قانون اچھا کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔
نماز ہی لے لیں، چھوڑیں سارے، نماز ہی لے لیں، میت ہی لے لیں، فوتگی ہی لے لیں۔ اس ایریا میں اور رسم و رواج ہیں، پشاور چلے جائیں وہاں اور ہیں، پٹھانوں میں اور ہیں، ریگستانوں میں اور ہیں، دریا سے پار اور ہیں، کیا ہے؟ حالانکہ دین سب کا ایک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا پوری روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان ہوں وہاں قرآن و سنت کے مطابق عمل ہوتا۔ وہاں مجھے بار بار فون کر رہے، درس دیں، میں چلا گیا۔ میں نے کہا بھائیو، میں متبع سنت بندہ ہوں، تم بدماش اور ڈاکو لوگ ہو، جو بھی مسئلہ آپ کے دل میں ہے مجھ سے پوچھے، گنہگار سے۔ میں قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے والا بندہ ہوں، آپ پوچھیں۔ ایک انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ جب کوئی میت کے فوتگی ہوتی ہے 3 دن کھانے پکائے جاتے ہیں، 3 دن، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب میں ڈروں بھی یہ بدماش لوگ ہیں، میں کیلا بندہ ہوں، یہ مجھے پھینٹ نہ لگا دیں، لیکن حق غالب ہے۔ میں نے کہا بھی جو مرضی کر دیں، میں نے تو حق بیان کرنا ہے۔ میں نے ان کو صحیح بخاری، صحیح مسلم سے ساری چیزوں کا خلاصہ بیان کیا۔ ایک وقت کا کھانا سنت ہے میت والوں کو دینے کے لیے، ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا نہیں، ایک وقت کا کھانا گھر والوں کو۔ میت، میں زندہ ہوں، مسئلہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، میرے گھر والے کون ہیں؟ 6 میرے بچے ہیں، بیوی صاحب ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، باقی بھائی وہ ان کے اپنے اپنے گھر ہیں، سارے ماشاءاللہ سسٹم ہے، سب کا اپنا اپنا سسٹم ہے۔ ویسے تو سارے مسلمان یہ گھر والے ہیں، لیکن لغوی اور شرعی اعتبار سے وہ میرے گھر والے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا، ایک دیگچی میں کھانا پکائیں، 100-200 کے آلو وغیرہ لے لیں، پکا لیں، اور 10-15 روٹیاں گھر پہنچا دیں، بس بات ختم ہوئی۔ میں نے کہا لوگو میری بات مانو یا نہ مانو، مجھے حکم ہے سنت کو بیان کرنے کا، میں نے بیان کر دیا ہے۔ ایک وقت کا کھانا سنت ہے، ہاں کسی کو شک ہو مجھے ملے، میں دلائل دکھاؤں گا، فتویٰ لے کے دے سکتا ہوں، بات ختم۔ نہیں جی، ادھر تو 3 دن کھانا چلتا ہے، پھر کھانے کے نام پر بڑی بڑی بکواسات چلتی ہیں، اور تم نے 50,000 نہیں دیا، نہیں ہوتا، حساب ہوتے ہیں، حساب، لڑائی ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تم نے اپنے پیسے نہیں دیے، تم نے حصہ نہیں دیا، یہ کیا ہے؟ ہاں افحکم الجاہلیت یبغون، یہ اسلام نہیں تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سسٹم نہیں دے کر گئے۔ 3 دن، مجھے تو لفظ نہیں پتا کیا کہتے ہیں، پورا بچھانا کیا کہتے ہیں، یہ پوچھا گیا بھائی جان قرآن و سنت کا ذکر ہی نہیں ہے، عورتوں کو حکم ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کو حکم ہے، سوگ کا تعلق مردوں سے نہیں ہے، سوگ کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ ہے۔ ہاں انہیں حکم ہے میت کے رشتہ دار مائیں بہنیں بیٹیاں 3 دن بناؤ سنگار نہ کریں، سادگی اختیار کریں۔ مردوں سے تعزیت ہے، تعزیت جہاں کو ملے جب ملے، تعزیت اللہ کی رضا جی، کو قبرستان مل گیا قبرستان کہہ دیں، مسجد جہاں کو مل گیا کہہ دیں۔ لفظ پورا یہ ظلم کی طرف اشارہ ہے، کوئی مجھ پر ظلم کرے میں روں، کیا کر رہے ہو؟ فلاں دا پورا پا کے بیٹھا، فلاں نے ظلم کیا۔ جب اللہ میرے بیٹے کو فوت کرے گا، کیا اللہ نے ظلم کیا مجھ پر؟ نہیں ظلم کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ امانت تھی، 2-4 دن کے لیے امانت تھی، میرے بندے کی خدمت کرو، جب اللہ چاہے گا امانت واپس لے لے گا، بات ختم۔ نہیں جی، 3 دن کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے، پورے پر بار بار دعا ہوتی ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ تو بھائی جب پورا ہی ثابت نہیں ہے تو دعا کہاں سے آئی؟ جب پورا ہی ثابت نہیں ہے دعا کہاں سے آئی؟ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔
جیسے نماز کا سنت طریقہ ہے ویسے دعا کا سنت طریقہ ہے. ہمیں سنت طریقے کو فالو کرنا چاہیے. سنت طریقہ کیا ہے؟ ابھی کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند اٹھے مجھے کہے ابراہیم بھائی ابو جی بڑے بیمار ہیں دعا کر دیں، ابراہیم بھائی گرمی بڑی ہے بارش کی دعا کر دیں، اللہ کی قسم میں سنت کو فالو کرتے ہوئے خطبہ ختم کر دوں گا، ابھی ہاتھ اٹھاؤں گا اور دعا کرنی شروع کر دوں گا. یہ سنت ہے. رات 12 بجے مجھے فون آیا شیخ صاحب چاچو بیمار ہیں بڑے دعا کرنا، تو مجھ پر لازم ہے میں 12 بجے دعا کروں اللہ بیچارے کو شفا عطا فرما. یہ سنت ہے، یہ ہے سنت. جب کوئی فوت ہوا ہے وہاں اس کے جنازے پر ہم کیا لینے گئے ہیں؟ بخشش کی دعا کے لیے گئے ہیں. توحید پرست لوگ، تھوڑے سے توحید پرست لوگ وہاں جنازہ پڑھ دیں اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتا ہے. بیٹے کو حکم ہے، بیٹے کو والد صالح یدعو لہ، اولاد، میں اولاد ہوں، ابو دادا فوت ہو گیا، چاچو ماما فوت ہو گیا، جو پیچھے اولاد ہے اولاد کو حکم ہے وہ دعا کرے. 24 گھنٹے دعا مانگے، 24 گھنٹے، ایک دن میں 10 بار قبرستان پر جائے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ اپنے ابو کے نام کا صدقہ کرے، کوئی روکے گا؟ نہیں روکے گا. لیکن یعنی بات کسی اور طرف چلی گئی ہے. میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ والو، خوشی ہو غمی ہو ہر کام میں قرآن و سنت کو فالو کریں. اس میں عزت ہے، اس میں خیر ہے. رسوم و رواج ختم ہو جائیں گے. اہل الحدیث اس روئے زمین پر قرآن و سنت کے محافظ ہیں. اہل الحدیث اس روئے زمین پر قرآن و حدیث کے ناشر ہیں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں. اللہ کی قسم ہمیں بھی، چونکہ ہمارے بھی رشتہ دار سارے دیہات میں پھیلے ہوئے ہیں، جب ہمیں بھی جانا پڑتا ہے ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے تھے تو اہل حدیث پتہ نہیں کو کیا ہو گیا ہے. آئیں ہم قرآن و سنت کو لازم پکڑیں، اسی میں خیر ہے. قرآن و حدیث کو اچھی طرح مطالعہ کریں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان بیٹے، یہ میری بیٹیاں پردہ میں بیٹھنے والی، اللہ کی قسم یہ محدثین ہیں، یہ محدثات ہیں. کب بنیں گے؟ کب؟ جب ان کو بڑے بڑے محدثین اساتذہ ملیں گے. یہی محمد بن قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی صلاح الدین ایوبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہی امام بخاری بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو ہم ہائی لیول کا استاذ دیں گے، ہائی لیول کا ماحول دیں گے، اللہ کی قسم یہی لوگ اس بستی کو نہیں پوری دنیا کو روشن کر دیں گے قرآن و سنت کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ پکی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. رسم و رواج جاہلیت کے کاموں کو جوتے کی نوک پر رہ کر پھینکنے کی توفیق عطا فرمائے. چاچو ناراض ہو رہا ہے، مامو ناراض ہو رہا ہے، پھوپھا ناراض ہو رہا ہے، بھائی نہیں. اسی بستی میں ہمارا رشتہ دار فوت ہوا، میں بھی جلدی آیا. ہمارا بھائی، اس کا ماموں کہہ رہا تھا، بچے کا ماموں چلو میرے ساتھ میں نے کفن دینا ہے. یہ رسم ہے، رواج ہے. جب کوئی داماد فوت ہوتا ہے تو وہ بچی والے کفن دیتے ہیں. یہ رواج ہے، سنت نہیں ہے، دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ میت کے پیسوں سے ہی کفن لے کر دیا جائے. مسئلہ سمجھ لو. میں فوت ہوں گا، میرے سالے میرا کفن نہیں لائیں گے. کیوں لائیں وہ؟ میں پیسے والا ہوں، میری زمینیں ہیں، جائیداد ہے، لاکھوں روپے چھوڑ کے مر رہا ہوں. اس میرے پیسوں سے 2-4 ہزار کفن نہیں آئے گا. اور میں نے کہا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو. ابو کو چھوڑ کے فوت ہوا کہ نہیں؟ جی جی اللہ کی رحمت ہے. میں نے کہا پھر خود بھیا لینا ہے، کسی کو لینے دینا نہیں. یہ رسم ہے، ہمارے وڈیروں کا فیصلہ ہوگا. بھائی وڈیرے نہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غلط ہو سکتی ہے. اس طرح کے ہزاروں رسم و رواج ہمارے ہاں غلط ہیں. جس کا پتہ چلے آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دو. لوگ کیا کہیں گے؟
لوگ میری قبر میں نہیں جائیں گے، لوگ مجھے جہنم سے نہیں بچائیں گے، جب میں قبر میں ڈالیں گے کوئی اور نہیں کہے گا مجھے ڈال دو، یہ شیطانی وسوسہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، لوگ کچھ نہیں کہتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔